السلام علیکم ناظرین، ایسے ہی روز ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے جب دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو جانتا نہ تھا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جو وحی نازل ہوئی ان آیتوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑھا دو، مجھے کملی اڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ عز و جل کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک فرماتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنبھالنے کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا کا پر واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ پہلی وحی اتری، اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ یہ وہ فرشتہ جو غار میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان پر
आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे कि नागहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सूरह मुद्दस्सिर में इब्तदाई आयत नाजिल हुई और रब ताला का फरमान उतर पड़ा कि ऐ बाला पोश ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो। इन आयत के नुज़ूल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदाबंद कुद्दूस ने दावत इस्लाम के मनसब पर मामूर फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा के हुक्म के मुताबिक दावत हक़ और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।